یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ منگل کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس میں خرید و فروخت سے متعلقہ مسائل بالخصوص شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اس حوالے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کسی بھی مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہماری کالز نمبر بھی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، میسیج کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واٹس ایپ کا جو نمبر اسکرین پر آپ عموماً دیکھتے تھے وہ تبدیل ہو چکا ہے، نیا نمبر نوٹ فرما لیجئے، 0336922525 0336922525 یہ نمبر اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ کال کے لیے بھی جو نمبر ہیں وہ بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے، اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیجئے اور اس پر آپ ہمیں اب سوال بھیجیے، انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں جو تعلیمی ادارے عام طور پر، اس کے علاوہ بھی بعض اداروں میں ہوتا ہوگا لیکن زیادہ تر یہ تعلیمی اداروں میں، کہ جب امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو رجسٹریشن فارم وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، یا داخلے کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر، تو ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ فارم جمع کروا دیں۔ اگر وہ تاریخ گزر جاتی ہے تو لیٹ فیس لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تاریخ دی جاتی ہے کہ اس میں بھی نہ کروائے تو اگلی تاریخ کو کروائیں، تو ڈبل لیٹ فیس ہوتی ہے۔ اور بعض جگہ تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈبل لیٹ فیس کا دن گزر جانے کے بعد اور آخری دن تک یا ایک دو دن پہلے تک وہ فارم لیے جاتے ہیں اور پر ڈے کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے، ان کا زیادہ رقم لینا، ایک مقرر کی تھی اس سے زیادہ لینا، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اور یہ دینا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقررہ مدت کے بعد لیٹ ہو جانے پر فیس چارج کرنا یہ جرمانے کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک فیس اتنی ہے، لیکن آپ جتنے دن لیٹ کریں گے تو پر یوم فی دن آپ کو اتنے پیسے بطور جرمانہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ صورت ناجائز ہے کہ جرمانہ شرعاً کسی پر لگانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے جرمانے کو منسوخ فرمایا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایسا کر دیا، سسٹم بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے اس سسٹم میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ لیٹ فیس کے ساتھ زیادہ دے دوں گا، تو گویا کہ یہ بھی خود اس ناجائز کام کو کرنے کے اوپر رضامند ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ بعض اداروں کی طرف سے زبردستی اگر آپ نہیں کریں گے تو مزید آپ کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ادارہ یا جو بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جو ایسا اقدام کیا جا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس پر عمل کرنے والا جان بوجھ کر اس کو لیٹ کر کے کہ ٹھیک ہے ادا کر دوں گا بعد میں، وہ اس عمل کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اس کے اوپر راضی ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسی پروسیس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے
یعنی اس کو لیٹ فیس کہنے کی بجائے ادارہ بولے گی کہ اب جو اس تاریخ کو ایڈمیشن کرائے گا تو اس کی ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس مدت سے لے کر اس مدت تک ایڈمیشن فیس اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو فی دن کے اعتبار سے، روزانہ یومیہ کے اعتبار سے چارج کرنے کی بجائے کہ جو جرمانے والی صورت بنتی ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ فلاں تاریخ کو کرائیں گے تو آپ کو جو ایڈمیشن ملے گا اس کی جو فیس ہوگی وہ آپ کو اتنی ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو یہ صورت پھر جائز کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر اس کو جرمانہ کہا اور جرمانہ ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو مروج سسٹم ہے تو اس طور پر جو رائج ہے تو یہ ناجائز والی صورت ہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یعنی رقم لینا کی ایک صورت آپ نے بتا دی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ دیکھیں لیٹ فیس کا نام نہ لیا جائے۔ اگر جو ہے وہ پروسیس کو ٹھیک کر لیا جائے ٹھیک ہے، کہ فرض کیا کہ جس ادارے کو ایڈمیشن دینا ہے تو ٹھیک اس ہے، ادارے کو ایڈمیشن دینے کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے، کہ وہ دے یا نہ دے، ٹھیک ہے، اور اس کو فیس چارج کرنے کا بھی حق حاصل ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کم کرے یا زیادہ کرے، اور جب کوئی مقررہ مدت تک جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہے تو اس میں اداراتی طور پر ادارے کو بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ سارا پروسیس اس نے کرنا بہت ہوتا ساری ہے، چیزیں کرنی ہوتی بہت ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ ادارے کو کرنی ہوتی ہے جس کا وہ انتظام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اچانک جو ہے وہ اس میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو پھر ان کو ایکسٹرا عمل کرنا پڑتا ٹھیک ہے، زائد کام کرنا پڑتا ہے، صحیح، تو صحیح، جس کے لیے چارجز بھی ایمرجنسی میں زیادہ لگ سکتے ہیں یا ٹھیک ہے، لگتے ہوں گے، تو اس میں یہی کہا جائے کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ایڈمیشن فیس یہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک جو ہے وہ داخلہ فیس یہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک یہ ہوگی اور اس کے بعد ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صورت کر لی جائے اور جرمانے والی صورت کو ہٹا دیا جائے ٹھیک ہے، تو جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ اور شرعاً بھی صورت درست ہو جائے گی۔ حضور یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا اور یہ ہے بھی تعلیمی اداروں سے متعلق، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ مسئلہ سن کے، شرعی مسئلہ سن کر اگر یہ کوئی جملہ بول دیتا ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہو گئی، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ ہم کیا کہیں گے ہم نے کان کیسے پکڑے، یعنی کیا مسئلے کو ٹھیک کیسے کیا؟ یعنی پیسے اتنے ہی آ رہے ہیں، الفاظ کی تبدیلی ہوئی، کیا ہوا کیا؟ یعنی تھوڑا سا جیسے اصل تو جو معاملہ ہے شرعاً جو دو اشخاص معاملہ کر رہے ہیں جی اس معاملے کو جائز اور اس طریقے سے ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول بے کا شک، حکم بے ہے۔ شک، اب یہ دیکھیے کہ خرید و فروخت بندہ کرتا ہے، خرید و فروخت میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، اور جو سود لیتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ نفع ہی لے وہ رہا بھی ہوتا ہے، مال پر نفع لے رہا ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک لیکن ہے دونوں زیادتی، ٹھیک ہے ہے، دونوں نفع، ٹھیک ہے، لیکن دونوں نفع میں فرق ہے، ایک جائز ایک ایک ناجائز، جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بائع کو جائز قرار دیا حلال اور فرما، ربا کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دے ٹھیک دیا، ہے، لیکن اگر اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں نفع مقصود ہی ہے، نفع منافع ہی ہی ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، اب بائع حلال کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو جس طرح انجام دینے کا یا معاملہ کرنے کا حکم ارشاد ٹھیک فرمایا ہے، اس کے مطابق اگر کیا جائے گا تو وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز و حرام قرار دیا، تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ جتنا نفع مجھے باہمی عقد سے حاصل ہونا تھا ٹھیک میں ہے، اتنے ہی سود سے حاصل کروں گا، ٹھیک ہے، تب بھی وہ ناجائز ہوگا ٹھیک ہے، کہ اس زیادتی کو، اس نفع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار طریقہ دیا ہے، غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو ٹھیک اب ہے، دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق کام ہوا ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوا وہ ٹھیک ہے، ناجائز ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناجائز بات ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جائز ہونے کا طریقہ بتائیں ٹھیک ہے، کہ آپ اگر یوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ ناجائز طریقہ ٹھیک ہے، ہے، اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی درستی کر رہے ہیں تو صحیح، یہ جائز طریقہ ہو یہ بھی ہو جائے گا۔ جائے، فائدہ آپ کو وہی حاصل ہوگا، طریقہ جائز ہو جائے گا۔ جی لیکن کیا ہر مسئلے میں کوئی صورت نکل آتی ہے، جیسے کسی کو مسئلہ بتایا جائے اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو کہتا ہے کوئی حل، تو کیا اس والے مسئلے پر قیاس کر کے ہم سوچیں گے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہوگا؟
یا ناجائز ناجائز ہی رہے گا کئی جگہوں پر؟ اگر کوئی ناجائز کو جائز ہونے کی بات کرے وہ اس کا تو کوئی حل نہیں ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک جو ہے، ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک کام وہ ہے کہ جو جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے، تو اب جو ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک اس ہے، کو جائز طریقے سے ٹھیک کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر کوئی جواز کی صورت ہوگی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو علماء جواز کی صورت بیان کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکالتے ہیں، جیسے ٹھیک لوگ ہے، بولتے ہیں کہ کوئی صورت سورہ نکال دیں، نکال دو ذرا، وہ نکالتے نہیں ہیں، وہ شریعت میں راستہ موجود ہوتا پہلے سے ہے، ہوتا ہے، وہ اس راستے کے اوپر غور و فکر کرتے ٹھیک ہیں، ہے، جو بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس راستے کے اوپر اس غور و کاروبار فکر پر اس کرتے ہیں، کو پھر ایڈریس وہ کیا یہ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصود یہ ہے اور یہ مقصود اس جائز طریقے سے ٹھیک ہے، حاصل ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے، تو پھر وہ اس کو جائز صورت بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علماء اپنی طرف سے نکالتے نہیں ہیں، صحیح صحیح، وہ نکالتے ہیں شریعت سے، ٹھیک ہے، شریعت کے اندر گنجائش اس کی موجود ہوتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے مقصد کو جائز طریقے سے حاصل کرے، ناجائز طریقے سے بچے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ امید ہے کہ مسائل کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جن کو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے امید ہے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا ہوگا۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، ابتداً ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ میرا نام محمد سلیم اطاری، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ موضوع خرید و فروخت کے حوالے سے میرا یہ دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں ان آفس نے ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فی ممبر 10 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ مانگی ہے اور 30,000 روپے ممبرشپ کی مانگی ہے۔ اس میں جو ٹرم کنڈیشن اس وقت تک آئی ہیں سامنے، اس میں ایک ٹرم کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹرم کنڈیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ممبر کینسل کرنا چاہے تو 10% اس کی کٹوتی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت ٹرانسفر بیچ نہیں سکتا جب تک اس کو پلاٹ مکمل طور پر ٹرانسفر نہ ہو جائے، اور ابھی تک اس کی لوکیشن نہیں بتائی گئی ہے اور نہ ہی اس کا ٹائم بتایا گیا کہ کب تک مکمل ہوگا۔ برائے مدینہ جواب دے کر شکریہ موقع دیں۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین، جی حضور۔ اس میں دو باتیں تو واضح طور پر ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ منسوخ کرتا ہے تو اس کے اوپر کٹوتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بظاہر جرمانے ہی کی صورت ہے۔ صحیح صحیح، تو اگر کسی معاہدے میں ایسی شرط ہو تو وہ پورا ایگریمنٹ ہی ناجائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیع کے اندر ہے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور دوسری صورت جو بیان کی ہے انہوں نے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی پلاٹ متعین نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ کون سی جگہ بیچی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں صحیح، تو پھر خریداری میں جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں اس کا متعین ہونا پتہ ضروری ہو ہے کہ کیا ہے، کہ آپ نے کیا چیز خریدی ٹھیک ہے۔ ہے، تو اب اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا اس جگہ کے اندر پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جگہ متعین نہیں ہے صحیح، اور خریداری بھی ہو گئی، سودا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے وہ مجہول ہے تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جاتی ہے، صحیح، اور بیع فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس سودے کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، جس نے پیمنٹ لی ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ واپس کرے، ٹھیک اور ہے، پھر صحیح طریقے سے جگہ کو متعین کر کے ٹھیک ہے، تمام ناجائز شرائط کو نکال کر دوبارہ سے سودا کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی یہ ان دو باتوں کی دو وجہ سے باتوں ساری کی بات وجہ سے غلط جی، ہو جائے گی، طریقہ کار، چونکہ یہ چیزیں ایگریمنٹ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو یہ دو باتیں تو واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ٹرمز اور کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے، وہ تو پھر جو انہوں نے دی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہی ٹھیک ہے۔ کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے یہ بقیہ یہ دو باتیں نہ ہوتی ہیں، یہی ایک جملہ انہوں نے جو بولا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شرائط کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، تو اب یہ وہ بھی شرائط کی تبدیلی دیکھیں وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اچھا، ان کا کچھ کا انتظامی حوالے سے ٹھیک تعلق ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ سودے کے حوالے سے تعلق ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے۔ تو مطلقاً شرائط کی تبدیلی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ جو اس طرح کی سوسائٹیز یا جو اس طرح کے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پلاٹ کے بجائے یہ والا دے دیا جائے گا، اچھا، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں شرائط کون سی تبدیل ہوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کا سودے کی صحت پر، صحیح ہونے پر اثر پڑے گا تو ظاہر ہے
کہ یہ شرط بھی ناجائز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلا ویڈیو سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ طوطا مینا کا کاروبار کرتا ہوں، تو یہ پنجروں میں جو ہم ڈال دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی حضرت، طوطا مینا پنجروں میں ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ طوطا مینا کو بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے اب سوال ان کا یہ ہے کہ پنجرے میں ڈالنا جی جائز ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر پنجرے میں نہیں ڈالیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، تو پنجرے میں پرندے کو رکھ سکتے ہیں، صرف خیال اتنا کرنا ہے کہ ان کے دانے پانی کا، خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اس قید کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کی خوراک سے محروم رہیں اور یہ بھی خوراک نہ دے، تو پھر یہ جو ہے وہ پرندے کے اوپر ظلم ہے۔ اگر دانہ پانی کا خیال کرتے ہیں تو ان کو پنجرے میں رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دانہ پانی کی بات چلی ہے، یہ دیکھا ہے میں نے، میری بات بھی ہوئی ہے، یہ جو مرغی فروش ہوتے ہیں، گوشت بیچ رہے ہوتے ہیں، اب کچھ مرغیاں بچ گئی ہیں، زندہ ہیں، وہ نہیں بک پائیں تو کل بیچنی ہے انہوں نے، تو اب وہ رات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پنجرے میں، ان کو ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ایک سے بات ہوئی، میں نے کہا نہ آپ نے اس کو پانی دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، کہتے اس نے صبح ذبح ہو ہی جانا ہے تو اس کو اب کیا کھلانا پلانا ہے؟ تو کیا اس طرح یہ نظریہ ٹھیک ہے اس طرح کا؟ وہ اب مرغیاں بیچاری نا بالکل دبی ہوئی ہیں، وہ رکھی ہوئی اس کے اندر۔ دیکھیں یہ تو ایک عام انسان بھی اس کو بولے گا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے کہ جانور کو یا پرندوں کو یا تو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ باہر کی فضا میں جو ہے وہ اپنا دانہ پانی چگ لیں، کھا پی لیں، ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ان کو قید کیا ہے تو پھر جو ان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے مہیا کرنی ہیں، ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے لیے یہی کہ سردی گرمی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو بھی ایذا پہنچتی ہے، اور یہ جانوروں کا ایذا پہنچانا تو بعض اوقات انسان کی ایذا سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ انسان تو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے اور جانور اپنی ایذا اور تکلیف کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو ذبح ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کھانا پینا ہی بند کر دیں، تو اور کھانا پینا نہ دے کر بھوک کی وجہ سے آپ ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں، تو یہ ناجائز اور گناہ والی بات ہے۔ تو ان کے دانے پانی کا بہر صورت خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ان کے روزگار کا باعث بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اگر جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ، مرغیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کو ایذا، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو، کاروبار سے برکت ختم ہو جائے، تو اس لیے پھر لوگ بے برکتی کا رونا بھی روتے رہتے ہیں اور اس طرح کی غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اس کے بس کی بات ہے اور جتنا وہ کر سکتا ہے حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ دیگر انسانوں کو بھی اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی تکلیف اور ایذا سے پہنچائے۔ اس طرح کی احادیث پاک میں روایات موجود ہیں۔ اونٹ کے بارے میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اونٹ سے دریافت کیا تو اونٹ نے شکایت کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام لیتا ہے لیکن جس طرح مجھے کھلانا چاہیے اس طرح کھلاتا نہیں ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کے مالک کو زجر و توبیخ کی، یعنی ڈانٹا، کیا جب آپ اس سے کام لیتے ہو تو پھر اس کے چارے کا بھی خیال رکھو۔ تو یہ تو جس کو بتا سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو جانور بھی شکایتیں کیا کرتے تھے اور وہ ازالہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہم چونکہ گونگے بہرے ہیں خود بھی اور اس طرح کی جانوروں کی بولیوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ ان کو ملتا ہے کہ سامنے والا ان کی سنتا ہے تو وہ وہاں پہ شکایتیں بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف جانوروں کی شکایتیں ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی جاندار ہیں، تو ان کے اوپر ظلم سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ مطلقاً منع ہے مارنا جانور، جیسے گدھا ہے یا گھوڑا ہے اس کو چلانے کے لیے ہلکا پھلکا مارے، دیکھیں اس میں ایسی ضرب نہ مارے کہ جس سے
نشان اس کو پڑ جو جائے۔ ہے وہ نشان پڑ جائے، ایذا پڑ جائے، اور بالخصوص منہ کے اوپر نہ مارے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ دودھ فروش ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاہک کو بتا کر پانی ملائے کہ بھی میں پانی ملا کر دودھ دے رہا ہوں، کیا اب جائز ہو جائے گا؟ ہاں، اگر اس کو گاہک خریدے گا اس کے بعد پھر؟ دیکھیں، اگر اس کو بتا دیتا ہے گاہک کو، اب اس میں بھی دھوکہ دہی نہیں کرے، بولے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے، خرید و فروخت سے دور کا تعلق ہے، کہ یہ بتائیے کہ اپنی بیوی بچوں کی شاپنگ کتنی حد تک کروا سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہے، ان پر کتنا لازم ہے؟ دیکھیے کہ شوہر پر اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا نفقہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کی ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ ضرورت کی اشیاء مہیا کرنا یہ شوہر اور والد کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر شخص کا جو نفقے کا اندازہ ہوتا ہے وہ اس کی حالت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہوتا ہے، کس سٹیٹس کے ہیں، کس طرح؟ اسٹیٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ جو خرچ کرتا ہے بچوں کے اوپر، تو وہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے جو اوسط درجے کا نفقہ ہے، جو پہننا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، مکان میں رکھنا ہے، تو وہ اس کے اوپر لازم ہے ٹھیک ہے، اتنا دینا۔ اب اگر بچوں کی طرف سے یا زوجہ کی طرف سے ایسی فرمائش آتی ہے کہ جس میں وہ اگر 4 مہینے بھی کماتا رہے تو پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ یہ شاپنگ میں خرچ کر دے تو کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ قرض لے تو گا؟ بیوی بچوں کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ آمدنی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے بھی ایک لمٹ مقرر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آمدنی کا لحاظ رکھتے ہوئے، آسانی اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے، ضرورت کی چیزیں اولاً تو جس کی ذمہ داری ہے اس کو خود ہی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے مہیا یہ کرنی چیزیں ہے، دینی ہیں۔ ٹھیک اور ہے، پھر اگر ضرورت سے زائد کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ٹھیک ہے، آمدنی کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک جو ہے، ضرورت اور حد سے زائد ہیں ٹھیک ہے، وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرے۔ استغفر بہت سارے لوگ ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہی اس لیے ہیں، یعنی وہ ریزن یہ دیتے ہیں، اگرچہ کہ ریزن درست نہیں ہے، کہ بیوی بچے مطالبہ کرتے ہیں، پیٹ پال پورا کرنا، بیوی خرچہ پورا بچوں کرنا۔ کے مطالبے کی وجہ سے، بیوی بچوں کی نت نئی خواہشات کی وجہ سے پھر وہ چوری، رشوت، اس طرح کے سود، اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہ نہ صرف اس ملوث ہونے والے کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے، بلکہ یہ بیوی بچوں اور پورے گھر کے لیے خطرناک ہوتا ٹھیک ہے ہے، کہ ایک بندہ جب ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، ناجائز طریقے سے کھلا رہا ہے، تو اس گھر کے اندر کیا برکت ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو بیوی بچوں کو بھی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اپنے جو یعنی کہ جو شوہر ہے یا والد ہے اس کی آمدنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق جو مطالبہ ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے وہ بغیر ضرورت کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں وہ ناجائز اور گناہ والے کاموں میں نہ مبتلا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوال ان سے بھی لیتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اسکولوں کالجوں میں جو طلبہ سے مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی حضرت، یہ بھی ایک ہے، فائن کے نام سے لیٹ آئے اس پر فائن، ان بہت ساری چیز پر ہوتا ہے یہ۔ جرمانے کا میں نے عرض کر دیا پہلے سوال میں کہ جرمانہ لینا ناجائز ہے، وہ کسی بھی مد میں لیا جائے، یعنی غیر حاضری پر لیا جائے، لیٹ آنے پر لیا جائے، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں لے سکتے۔ تو اس کی بھی کچھ صورت ہے، جیسے پہلے والی کی تو آپ نے بتا دی، یا اس سے منع ہی کیا جائے گا؟ تعدیب کی کوئی اور صورت اس سے منع کیا جائے گا، تعدیب کی کوئی اور جائز صورت رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ان سے لے لیا جائے جی جی، اور بعد میں مہینے کے آخر میں ان کو واپس کر دیا جائے، پھر تو وہ فرق نہیں تو پڑے گا، مشکل یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن یہ بھی اس لیے کہ بھئی تاکہ اس کو تھوڑی سی تعدیب ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی صورت اگر یہ کہا جائے کہ یہ نافذ کر دی ہے تو اس کا نفاذ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کی رقمیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے. اور خود لینے والے گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. کسی کو دینا یاد رہے گا, کسی کو دینا یاد نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جرمانے والی صورت ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سمجھایا جائے اس کو, اس کا ذہن بنایا جائے, انشاءاللہ وہ سمجھے گا. اور نظام اچھا ہو, پڑھائی اچھی ہو تو پھر طلبہ پابندی بھی کرتے ہیں. فیس کی بات چلی تو ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں, ہم جو کیس پر فیس لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اصلاح ارشاد فرما دیں, کیا وہ جائز ہے یا کس طرح لینی چاہیے؟ وکیل کا جائز کام کے لیے ٹھیک ہے. جو فیس ہے وہ بالکل لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر کسی کا جائز مقدمہ لڑتا ہے ٹھیک ہے. اور تو اس کی جو وہ فیس چارج کرتا ہے ٹھیک ہے. اور وہ فیس پہلے سے طے ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو شرعاً اس کا لینا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں کہ اگر مقدمہ ناجائز ہے ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس کا یہ یعنی کہ اس کی وکالت کرنا بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے. غلط کام اور کی وکالت فیس کرنا. لینا بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. وکلاء کے حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے موجود ہیں کئی مرتبہ. مثال میں سمجھے ایک آدھ دفعہ تو لازمی وکلاء اور جج صاحبان اس شعبے سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ان کے کام کے حوالے سے بات ہوتی ہے. دیگر بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں. تو آپ ان مدنی مذاکروں کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے اگر تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اس موضوع پر سوال جواب آپ کو مل جائیں گے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں قیدی عرض کر رہا ہوں, پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. پراپرٹی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں پلاٹ لینے والے سے تو اس میں ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ کو دیا, بقایا رقم جو ہے ہم آپ کو دیں گے اتنے ٹائم میں بعد میں. تو جو لینے والا ہوتا ہے اس کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم نے یہ پلاٹ دینا ہے. اگر وہ پلاٹ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر 1 لاکھ روپے والا نہیں دیتا پیسے, اس کے پیسے مر جاتے ہیں, یا اگر جو دینے والا ہے وہ نہ دے گا تو اس کو 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ روپے اور دینا پڑے گا. تو اس کے حوالے سے اگر یہ چیز صحیح کیا تو صحیح, اگر ناجائز ہے تو اس کا حل بتا دیں. اور حل بھی اب بتانا ہے ہر چیز. جی یہ تو جو صورت بیان کی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے, اور یہ نہیں دے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو اور ڈبل کر کے دینے پڑیں گے. جی جی. تو یہ بھی ناجائز ہی کی صورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو بیانہ ضبط کرنے والی صورت ہے کہ اگر سودا کینسل ہو گیا تو اب اس صورت میں جو اس کی رقم تھی وہ واپس کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ سودا ہو گیا اور اس کی طرف سے جنہوں نے پلاٹ بیچا ہے وہ اگر جو ہے وہ پلاٹ دینے میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے, ٹھیک ہے, تو اب بھی اس سے جرمانہ نہیں لیا جا سکتا. شرعاً تو سودا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. شرعاً جب سودا ہو چکا ہے تو جس نے پلاٹ بیچا ہے تو وہ قیمت لینے کا حقدار ہے, ٹھیک ہے, اور جس نے خریدا ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ لینے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. اب اگر بامی رضامندی سے اس کو فسخ کر رہے ہیں یعنی سودے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ لینا شرعاً ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور اس کے اندر وہ کوئی کفری الفاظ بول دیتا ہے, تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ استغفر اللہ. جی حضرت. جو ذہنی توازن کھو چکا, پاگل ہو چکا, اگر وہ اس حالت میں کفریہ کلمات بول دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو شخص جان بوجھ کر عقل ہونے کی حالت میں کفریہ کلمات ایسے بول دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی عقل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے, تو اب اگر کفریہ کلمات بولتا ہے تو اب وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس کے اوپر حکم, اور اگر کوئی عقل مند بھی کہتا ہے تو عوام کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے. مفتی صاحبان سے رابطہ کیا جائے, وہی اس کا حکم شرعی بیان کریں گے کہ کس پر حکم لگے گا یا نہیں. اور کفریہ کلمات کے حوالے سے معلومات اگر حاصل کرنے چاہیں, اردو زبان میں الحمدللہ بہت ہی پیاری تصنیف امیر اہل سنت کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت ہی اچھے انداز سے سوالن جواباً مختلف موضوعات قائم کر کے الحمدللہ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کتاب کو انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو بہت ساری معلومات اس سلسلے میں بھی حاصل ہوں گی. خوف خدا انشاءاللہ اس کی برکت سے پیدا ہوگا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے, اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیے. ایک آڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے, اس کو شامل کرتے ہیں, سنائیے.
आपका मदनी चैनल हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे मसले बयान फरमा रहे हैं। मेरा भी एक मसला है, मैं मियाँ वाली तहसील पिपला से बोल रहा हूँ कि एक आदमी जो है टायरों का कोई कारोबार करता है और उसके अंदर जो है वो कहता है भी पैसे अगर शामिल करो तो वो अपना माल मंगवाता है फिर बेचता है। तो 45 दिन के अंदर जो है उसकी रिकवरी होती है माल बेचने की, और जो पैसे उसके कारोबार में दिए जाते हैं दूसरे आदमियों के भी शामिल करता है, तो वो 1 लाख पे जो है 45 दिन के बाद जो है 14-15 हज़ार रुपए देता है। तो क्या ये इस तरह के उसके कारोबार के अंदर शामिल करना और ये मुनाफा लेना जायज़ है या नाजायज़ है? जी हुजूर। बज़ाहिर तो ये सूरत जो है वो कर्ज़ की लग रही है ठीक है। कि एक शख्स जो है वो कारोबार करता है और अब वो लोगों से ये कह रहा है कि आप मुझे पैसे दें ठीक है। और मैं 45 दिन के बाद। आम तौर पर इसमें ये होता है कि जो कर्ज़ देने वाला होता है उसको इससे कोई सरोकार नहीं होता है कि इसमें नफ़ा हो या नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसको अपनी असल रकम वापस ठीक है। लेनी होती है। ठीक है। और चूंकि ये असल रकम उसके पास रहती है कुछ दिन, तो वो ये चाह रहा होता है कि इसके ऊपर भी उसको नफ़ा मिले। ठीक है। तो जब उसने अपनी असल रकम हर सूरत वापस लेनी है, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, तो इस सूरत में ये जो रकम दी गई है इसकी हैसियत कर्ज़ की है, सही। और इसके ऊपर जो नफ़ा दिया गया तो वो नफ़ा सूद कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कर ले कि फ़र्ज़ किया कि उसने ख़रीदने जा रहा है, ठीक है। वो ये बोले कि कुछ पैसे मैं मिला रहा हूँ, सही। कुछ आप दे दें, ठीक है। अब इसके ऊपर जो नफ़ा होगा ठीक है। उसकी परसेंटेज तय कर दें ठीक है। कि वो फ़र्ज़ किया 50-50 हम तकसीम कर लेंगे, ठीक है। या जो है वो 60-40 जो भी रेशो हो वो मुतय्यन करके सही। उसको ख़रीदें, ठीक है। और फिर उसकी रिकवरी करके जो नफ़ा आपस में तय किया है ठीक वो है। नफ़ा तकसीम कर लें। यानी ये कारोबार शिरकत होगी, ये शिरकत पार्टनरशिप की होगी। सूरत हो ठीक है। जाएगी, ठीक लेकिन है। ऐसी सूरत नहीं होती है। सही। अब इसमें ये होगा कि अगर फ़र्ज़ किया कि नुकसान हो जाता है, तो नुकसान में जिसका जितना सरमाया होगा उसका उतना ज़ाय होगा। ठीक यानी है। कि अगर दो बंदों ने मिलकर 50-50 शेयर किया है और नुकसान हो गया, ठीक तो है। दोनों का 50-50 जो है वो नुकसान हो गया, नुकसान में दोनों शरीक हो। दोनों शरीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो सूरत होती है शिराकत की। सही। तो सही। आम तौर पर लोग कारोबार के नाम पर दे तो देते हैं, लेकिन जो कारोबारी सूरत इख्तियार करनी होती है शरई एतबार से, उसको इख्तियार नहीं करते। ठीक है। वो अपने ज़ोम में अपने ख्याल में ये समझ लेते हैं हम कारोबार कर रहे हैं और उसका नफ़ा ले रहे हैं, और वो शख्स भी कारोबार कर रहा है जिसको हमने पैसे दिए हैं। तो जो भी शख्स कारोबार कर रहा है उसको पैसे देने से आप शरीक नहीं हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। शिरकत का एक मखसूस तरीका है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप शरीक होंगे तो शरीक होंगे, ठीक है। वरना तो कोई भी दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, आपसे कर्ज लेता है तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं आपकी फैक्ट्री में या आपकी दुकान में शरीक हो गया कि आपने मेरे पैसों से चीज़ जो है वो ख़रीद कर रखी है। तो यही बोलेगा मैंने आपसे कर्ज लिया था, मैं चाहे इसको मकान में खर्च कर देता या दुकान में खर्च कर देता, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, आपको अपनी रकम वापस जो है वो देनी है। सही। तो ये जो सूरत होती है कर्ज की होती है, इसको ये समझ लेना कि हम शरीक हो गए हैं, जबकि शिरकत का सही शरई तरीका अख्तियार नहीं किया गया, तो खुद से शरीक समझ लेने से वो शरीक नहीं होंगे। और अमूमी जो सूरतें होती हैं वो कर्ज की होती हैं और कर्ज पर नफ़े की होती हैं, और ये सूद होता है। ठीक है। यानी बज़ाहिर लेने देने वाले दोनों शिरकत ही समझ रहे हैं, कर्ज लेना, लेकिन ये शरई तौर पर कर्ज की सूरत है। और सही तरीका आपने इरशाद फरमा दिया कि इस तरीके से पार्टनरशिप कर ली जाए, तरीका काम भी वही है, पैसे भी उसी तरह खर्च होंगे, लेकिन जो अल्फाज हैं, जो तरीक़ाकार पार्टनरशिप करने का है, वो अगर शरीयत के मुताबिक होगा तो फिर इंशाअल्लाह उस पर जो नफ़ा मिलेगा वो हलाल होगा, जायज़ होगा, और उसके ऊपर कोई हुक्म शरई नहीं लगेगा। एक वीडियो सवाल मज़ीद सिलसिले में शामिल करते हैं। जी सुनाइए। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी इंश्योर्ड है। अगर उस कंपनी में मैं काम जो करता हूँ, अगर बिल फर्ज मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो कंपनी जो इंश्योर्ड है उस पैसे से मैं इलाज करवा सकता हूँ। जी, इसकी भी सूरतें होती हैं। इसमें ये होता है कि अगर
جو انشورنس ہوتی ہے بعض اوقات تو کمپنی جو ہے وہ اپنے ورکر سے پیسے لیتی ہے، تنخواہ میں سے کاٹتی ہے، تو گویا یہ ورکر ہی انشورنس کرواتے ہیں اور پھر ان کو اس انشورنس کے اوپر علاج دیا جاتا ہے. تو یہ صورت ناجائز ہے. اس کو جو ہے وہ جو ورکر ہے اس کو سائن کرنے پڑتے ہیں اس انشورنس والے ناجائز کام کے اوپر، تو یہ خود ناجائز کام کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی خود اپنے ملازموں کی انشورنس کرواتی ہے، ملازموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ملازموں سے اس کے اوپر کوئی سائن وغیرہ اس کے انشورنس کے کاغذات پر نہیں لیے جاتے ہیں. اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، آپ جائیں علاج کروا کے آ جائیں اور کمپنی اس کو پے کر دے گی، اور کمپنی وہ انشورنس کمپنی سے کلیم کرتی ہے. تو وہ جس میں ورکر کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور کمپنی خود اپنے طور پر کرواتی ہے اور یہ صرف علاج کرا کے آ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ناجائز ایگریمنٹ کے اوپر کوئی سائن، کوئی کٹوتی نہیں کروانی پڑتی، تو یہ صورت جائز ہے. اور اگر اس کو خود ہی وہ ایگریمنٹ کرنا پڑے، خود ہی اس کو اس ناجائز کے اوپر سائن کرنے پڑیں، تنخواہ سے کٹوتی کرانی پڑے، تو یہ صورت ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہم نے الحمدللہ سلسلے میں سنے. یہ سلسلہ ہر منگل کو ہوتا ہے کہ جس میں اکثر مسائل ہمارے خرید و فروخت سے ہی متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مدنی چینل پر پہلے ہی الحمدللہ بیان ہو چکے، اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ دارالفتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ موبائلز کے لیے بھی اور ایپلز کے لیے بھی، اس پر الحمدللہ موجود ہے. احکام تجارت جو کہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے، اس کا پورا ایک باقاعدہ اس پر فولڈر موجود ہے اور اس کے بہت سارے کلپس اس میں ڈالے گئے ہیں. اسی طریقے سے تجارت کورس ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوا تھا، اس کے بھی بہت سارے بیانات اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں. اور بہت سارے ایسے مسائل کے جو دیگر موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تحریری صورت میں ہو، لکھے ہوئے فتاوی ہوں، یا جو ویڈیوز ہیں مدنی چینل کی وہ ہوں، اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں. اور کل بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ اب اردو فتاوی کے ساتھ ساتھ انگلش فتاوی بھی ہماری اپلیکیشن کا حصہ بن چکے ہیں. 18 فتاوی کل 13 مارچ 2017 کو گزشتہ دن ہم نے اپلوڈ کیے تھے. ان کی تفصیل میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ کن ابواب میں ہیں، اسکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں. نماز کے باب کے اندر ہے، میت یعنی فیونرلز جو ہماری تجہیز و تکفین کی سروسز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، قسم کے باب کے اندر انگلش فتویٰ ڈالا گیا ہے، نکاح میرج کے حوالے سے، طلاق یعنی ڈائیورس جو ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے، عدت جو طلاق کے بعد گزاری جاتی ہے، قربانی اور عقیقے کے باب کے اندر، اسی طرح حلال و حرام یعنی جو جنرل حلال و حرام کے سوالات ہوتے ہیں، اسی طرح وراثت انہیریٹنس اس باب کے اندر، حقوق العباد کے باب کے اندر، اور مداربہ جو کہ خرید و فروخت کی شرکت کی ایک قسم ہے، پارٹنرشپ کی ایک قسم ہے، اس کے اندر الحمدللہ انگلش فتاوی ڈالے گئے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. جتنے بھی ہمارے مختصر فتاوی ہیں، جو ایک فولڈر ہے مختصر فتاوی کا تحریری فتاوی کے اندر، اس کو ہماری نیت ہے کہ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو مکمل اردو بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی ہو. تو فی الحال ہم نے 18 فتاوی اپلیکیشن کے اندر اپلوڈ کیے ہیں. آپ اس کو پڑھیے کہ جو انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو انگلش پڑھتے ہیں اردو نہیں سمجھتے ان تک اس پیغام کو پہنچائیے. انشاءاللہ آپ کا نیکی کی دعوت دینا اور ان کا فتاوی کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بدھ ہے اور بدھ کو 2 سلسلے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں. ایک سلسلہ صبح 8 سے 9 بجے پیش کیا جاتا تھا، کل انشاءاللہ وہ 8:15 بجے پیش کیا جائے گا. بدھ کا جو صبح کا سلسلہ انشاءاللہ کل سے صبح 8:15 بجے ہوگا. اور اسی طرح جو شام کا سلسلہ ہے جو آج 7:15 پر آپ نے دیکھنا شروع کیا، کل سے انشاءاللہ جو شام کے سلسلے ہیں 7:20 پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سلسلوں کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی